بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے حاضر خدمت ہوں. میں اس وقت موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آفس میں. یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں عدنان خالد بٹ صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں چیمبر کے، اور معیشت پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال خاص طور پہ بہت دگرگوں ہے، اور ان سے آج جانیں گے کہ ایک عام آدمی تو متاثر ہوا ہی ہے، ایک بزنس مین، ایک تاجر، ایک ٹریڈر کس حد تک متاثر ہوئے، اور ان کے پاس اس کے سلوشن کیا ہیں، ریکمنڈیشن کیا ہیں، اس بارے میں ڈیٹیل بات کریں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال ہے بٹ صاحب؟ آپ خیریت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. بٹ صاحب، عام بندے کا جینا مشکل ہو گیا ہے. انفلیشن جو ہے وہ 38% تک پہنچ گئی ہے. بجٹ آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت سارے خیالات ہوں گے، تجاویز ہوں گی. کیا کہیں گے کہ مستقبل قریب میں کوئی عام آدمی کو آپ ہوپ دلاتے ہیں، یا آپ حکومت کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے کہ فوری طور پر ایک عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی مل جائے؟ بہت شکریہ آپ کا. آج جس طرح ہم معاشی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح صنعتوں کی معیشت سست روی کا شکار ہے، جس طرح بازاروں میں ریل پھیل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا. جب آپ ملک میں سیاسی رساکسی ہوگی اور ہم جو حکومتوں کا کام ہے کہ معیشت کے اوپر کام کریں، اکنامکس ریفارمز بنائیں، ٹیکس میں رجیم کو بڑھائیں، فارن ریمیڈیز کے اوپر کام کر سکیں، انڈسٹری کو بوسٹر دیں، ٹیکس بوسٹرز کریں. مور اوور آپ کا گلوبلی مارکیٹس کے اندر جا کے جس طرح تیزی سے آپ کاسٹ آف ڈوئنگ آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ ریجنل اور گلوبلی پرائس وار سے نکلتے جا رہے ہیں، اس کے اقدامات کریں تاکہ ہم گلوبلی ریجن سے آرڈر لے سکیں. پر بدقسمتی آپ نے دیکھا کہ 1 دہائی سے ہم سیاسی اور معاشی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں کر، استحکام پیدا نہیں کر پائے. میں نے اب ریسنٹلی ہم نے فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار سے ہماری ملاقات ہوئی. میں بڑا برملا کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا دلجوئی سے، دلجمی سے صنعت کاروں کو، تاجروں کو سنا اور 1 to 1 پوائنٹ پہ بات کی. ہم نے انہیں پرپوزل 3-4 پرپوزل دیے. ہم نے کہا سر دیکھیں، جب تک ٹیکس بیس سسٹم بڑھے گا نہیں، جو ٹیکس نیٹ ورک میں آپ اس پہ اضافی بوجھ آپ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور کٹی میں کتنا ہو جائے گا معاملہ. دوسری بات ہم نے انہیں کی، سر آپ انڈسٹری کی سروائیول چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جناب انڈسٹری چلے، معاشی پہیہ چلے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ 25% مارک اپ کے اوپر انڈسٹریل وائبل ہے، سروائیول ہے اس کا کیا ہوگا. اس کے بعد ہم نے انہیں کہی جناب ہم پرپوزلز لے کے آئے، ہم ان کا سلوشنز بھی لائے. لونز کی بات ہوئی بٹ صاحب؟ جی سافٹ لون جی ان کو بھی بات ہوئی. ہم نے سب سے پہلے انہیں بتایا کہ سر آپ ہماری پرپوزل اور سلوشن کو لیں. دیکھیں، جب تک رائٹ مین ٹو رائٹ جاب نہ ہو، جب تک اوریجنل اسٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ آن بورڈ نہیں کرے گی اور معیشت کا پہیہ آگے چل نہیں پائے گا، اس میں 2 رائے نہیں. ہم نے ان سے عرض کی، ہم نے کہا ڈار صاحب آپ ہائی مارک اپ کو کم کریں. پھر ہم نے ان کو، یہ ہماری عرصے دراز سے بات چل رہی تھی کہ ہمارا تو مطالبہ یہ تھا لاہور چیمبر آف کامرس کا کہ ریجنل ٹریڈ کو اوپن کر دیں. انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا، ہم اس کو سراہتے بھی ہیں کہ انہوں نے بارڈر اسٹیٹ جو سسٹم ہے اس کو انہوں نے ریفارم کر کے اوپن کر دی. اس سے بھی اچھی اقدامات ہوئی. دیکھیے، ہم نے نئی مارکیٹس کو، ان ٹیپ مارکیٹس کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں وہاں رسائی چاہیے. اب اس کے اندر ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے ہم سے بات کی کہ ڈے بائی ڈے ہمارے جو ریزرو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، فارن ریمیڈیز جو ہے وہ کم آ رہی ہے. ہم نے کہا اس کا ایک بہت اچھا سلوشن کیا ہے. سیکشن 111 کے اندر آپ نے 50 لاکھ روپیہ 1 سال کے اندر فارن ریمیڈی سے ایک شخص منگا سکتا ہے. خدایا آج کے دور میں وہ 16,500 روپے بنتے ہیں. ہم نے ان سے یہ پرپوزل دی اور انہیں ہمیں کہا کہ خدایا 5 کروڑ سے زائد آپ الاؤ کریں کہ فارن ریمیڈیز الاؤ کریں. آپ اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو کیشمنٹ کروا لینی ہے تو ڈالر ہمارے پاس انکمنگ ہوں گے. یہ ایسے شارٹ ٹرم رستے ہیں
جہاں سے ہم ذخائر کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے انہیں کہا سر دیکھیں ہم معدنیات پر کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان سے عرض کی کہ جناب کہ آپ جس طرح آپ نے یہ سسٹم کیا ہے اس کو ریجنل آپ ایکسپورٹ کو ایکسپینشن دے دیں. دیکھیں تیسری بات جو ہم نے ان سے کی سر دیکھیں امپورٹ بیس کنٹری ہے. مانیٹری پالیسی آف امپورٹ اسٹیٹ بینک کی آج بھی واضح نہیں. ہمارے جتنے بھی امپورٹرس ہیں جتنے ہمارے تاجر بھائی ہیں آپ دیکھیے وہ واضح پالیسی کی وجہ سے انہوں نے امپورٹ ایک تو ایل سیز کھول نہیں رہی اور اگر کھل بھی نہیں رہی جو کھل رہی ہے اس سے بھی وہ ڈر رہے ہیں کہ پھر کوئی ڈیمیج اور اس جو ہمارے 6 ماہ پہلے ہمیں نقصانات ہوئے اس کا ازالہ بھی نہیں ہوا تو مزید کسی بھاور میں پھنس نہ جائے. میں نے کہا یہ ایک اعتماد کی فضا آپ بحال کریں. آپ چاہتے ہیں کہ معاشی استحکام ہو معیشت کا پہیہ چلے تو یہ تمام اقدامات آپ کو کرنے ہوں گے. اس کے بعد ہم نے ان سے عرض کی کہ جناب آپ ایف بی آر کے نوٹسز آتے ہیں ایف بی آر کے چھاپے ہیں تو ایک فضا خوف کی فضا بخوبی واقف ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری اور ٹریڈر اس ٹائم کرنچ میں آپ اس فضا کو دوستانہ کریں اس کے اندر ایک معاملات کو بہتر کریں. تو میں یہ بڑا اظہار کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایف بی آئی چیئرمین صاحب سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا جناب اس معاملے کو آپ کے بارے میں کیا جواب ہے. یہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی یہ آپ کے پاس آئے. انہوں نے اس کا ایف بی آئی چیئرمین نے صاحب کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے تمام سی ٹی او کو اور آر ٹی اوز کو اپنے ہدایت دے دی ہے کہ یہ جو نوٹسز ہیں اس کو روک دیا جائے. تو یہ ان کا بہت اچھا اقدامات ہے. اسی طرح ہم نے بات کی سر کہ آپ نے الیکٹریسٹی اور گیس کے نرخ کتنے بڑھ چکے ہیں کیا ہم وائبل رہیں گے. انہوں سے ہم نے اس کا سلوشن یہ دیا آپ ٹرف کی طرح ہمیں سنگل ڈیجٹ کے اوپر سولر سسٹم ہر گھر میں ہر انڈسٹری کو ہر کمرشل امپورٹرز کو ہر کمرشل ایکٹیویٹی کو پلس صارفین کو آپ دیں کہ وہ واحد رستہ ہے جہاں سے ہم سسٹم میں امیڈیٹلی انڈکٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیے ڈیم بننے اچھی بات ہے پر اب اس کے لیے وسائل چاہیے اور اس کے لیے ایک سوچ چاہیے جو ابھی تک ہم اجاگر نہیں کر پائے. تو یہ باتیں اقدامات کی ہم نے. اس کے بعد ہم نے ایک اور بات کی کہ آپ میڈ اپس کے اوپر زیادہ توجہ دیں. را مٹیریل کو یہاں سے ایکسپورٹ مت ہونے دیں. میڈ اپس کا مطلب ہے کہ آپ ایک میڈ اپ سے آپ ہماری ریونیو بڑھ جاتا ہے ہماری امپلائمنٹس بڑھ جاتی ہے لوکل ہمارے جتنے ٹیکس سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا بٹ صاحب اس میں یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا واٹر ٹریڈ پالیسی کی طرف یہ آپ کا اشارہ یہ رشیا ایران اور یہ افغانستان کی طرف ہی ہے. جی میں ابھی تو جو پالیسی گورنمنٹ نے دی اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے وہ ہے رشیا ایران اینڈ افغانستان. اور میں ذرا بارڈر اسکور پہ کہتا ہوں کہ تمام ریجن جتنے بھی ہمارے ہیں نا اس کے ٹریڈ اوپن کر دیے جائے. یہ جن ملکوں کے ساتھ آپ نے بات کی جن ملکوں کا آپ نے ذکر کیا اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی آئیں گے اس کے کوئی ریپرکشن بھی ہیں کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ریئیکشن بھی آئے گا. دیکھیے بات یہ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ 9th ریویو میں ہم سکسیسفلی کامیاب نہیں ہو سکے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہماری میٹنگ ہوئی. تو اب ہم کوئی آئی ایم ایف کے ہم ممبر ہیں ہم نے ایکوالٹی کے اوپر ایک بات کر دی ہے. ہم نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا سودا نہیں کرنا. غیور قوموں پر مشکل وقت آتا ہے اور الحمدللہ پاکستانی اس وقت سے نکل جائیں گے. اور نکلنے کا طریقہ جس طرح میں نے عرض کی کہ اس کا طریقہ ایک ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیک ہولڈر آن پیج ہو. اگر آپ کوئی پالیسی مرتب کریں اسٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد کی فضا دیں تو آپ دیکھیے گا معیشت کا پہیہ کس تیزی سے جا رہا ہے. اور نمبر ایک جب یہ بارٹر ٹریڈ سسٹم جب ہم ڈیولپ کر لیں گے اور اس سے ہمارے جو ہم سمجھ رہے جو فورسینگ ہے ہماری اس کے دورس پازیٹیو انڈیکیٹرز ہم آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سپلائی چینز کے اندر اس ٹائم ہم بارگننگ سپیس سے باہر جا چکے ہیں. اس طرح ہم کم سے کم جو ہماری جو پرائز وار ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ لیمینیٹ کر کے اس کو نیچے لا سکتے ہیں. تو بڑی امید کرتا ہوں کہ جو سسٹم ہے جو گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدامات ہے چاہے لیٹ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم ایل این جی 60 پر ڈالرز کے اوپر پرچیز کر رہے ہیں. ایران ہمیں $16 کے اوپر آفر کر رہا ہے اور اسی طرح الیکٹریسٹی ہے اسی طرح اور چیزیں.
تو ہمیں یہ ذرائع لینے پڑیں گے اپنی سروائیول آف انڈسٹری اور معیشت کے لیے. ہمیں ایسے سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے برعکس اس کے کہ ہمیں مغرب کیا کہتا ہے. بٹ صاحب آپ نے جو اپنی گفتگو میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی ہے، میرے خیال میں یہ پرائم آبجیکٹو ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنی اکانومی کو سٹینڈ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے. اختلافات ویسے تو سیاست کا حسن ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ مارنے مرانے کی باتیں آ گئی ہیں جی، کہ وہ رہے گا یا میں رہوں گا. یہ دونوں طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ ڈار صاحب سے، انہوں نے بھی اس کو کوئی سیکنڈ تھاٹ دی ہے کہ کوئی تھوڑا سا نارملائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر اور بزنس کے اندر اور ڈائلاگس کے اندر کوئی چیز کو آپ نے بند گلی کی طرف نہیں جانا. ہمیشہ اپنی اوپن ڈور پالیسی رکھیں جہاں ڈائلاگس ہوتے رہیں. میرا تو ایک واضح سٹانس ہے ان پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے لیے. اس وقت ہمیں مساق معیشت نہیں چاہیے، مساق جمہوریت نہیں چاہیے، مساق معیشت چاہیے. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے. آپ کس گو میں آپ ہمیں لے کے معیشت کو لے جا رہے ہیں. ذاتیات کی جنگ ہے، اسے پس پشت رکھیں. چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہمیں آ کے اپنی پالیسی دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کرنا کیا ہے. اور نمبر ایک چیز ہے کہ جو پالیسی ہے سر وہ شارٹ ٹرم ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. آج تک دیکھیں کہ ہم نے ٹیکس گزار جن کی جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے اس سے ہم نے پی آئی جیسا، اسٹیل مل جیسے ایسے اداروں کو پال رکھا ہے جو ہمارے دن بہ دن ہمارے اوپر بوجھ بنتے سفید ہاتھی ہیں. یہ سفید ہاتھی ہے. ان کے ہم نے کیا کیا؟ اسے فٹافٹ اسے امیڈیٹلی ہم نجکاری کی طرف ہم چاہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اوپر ہمیں امیڈیٹلی جانا چاہیے. اور دنیا میں آپ نے دیکھا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اوپر جب گئے ہیں تو وہاں بہتر رزلٹس آئے. تو یہ ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. بٹ صاحب امپورٹ کا ہمارا ایک بہت بڑا پیسوں کا بہت بڑا چنک جو ہے وہ پیٹرولیم میں میرے خیال میں چلا جاتا ہے. آپ کے خیال میں اس کو کوئی ایسے معیار لیے جا سکتے ہیں جس سے اب پیٹرولیم کی کنزمپشن جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور چیزیں جب فرض کریں بس بھی اگر الیکٹریسٹی پہ چلتی ہے تو وہ نہ صرف پیٹرول کی بچت ہوگی بلکہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوگی، انوائرمنٹ میں بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسے ہونا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دنیا گرین سلوگن پہ چلی گئی، سسٹینیبلٹی پہ چلی گئی. دیکھیں ہم ایک چھوٹا سا اگر تھوڑا سا اقدام اٹھائیں ہم تو ہمارے جو موٹر بائکس ہیں نا پاکستان میں، ہمارا 26 ارب روپے کا امپورٹ بل ہے پیٹرول کا. ٹھیک ہے جی. اس میں موٹر بائک جو پاکستان میں چلتی ہیں وہ $3.5 ارب کی پیٹرول یوز کرتی ہے. اگر ہم اسے ای بائک سسٹم پہ لیں، الیکٹرانک سسٹم پر، تو ہماری $3.5 بلین کی سیونگ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے مہنگا ترین جنریشن جو ہے وہ پیٹرول، ہائیڈرو تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم گرین انرجی پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. تو ہمارا 8 سے 10 بلین جو ہے وہ ادھر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بہترین کلائمیٹ دی ہے، ہمیں 4 موسم دیے. ہم اس سے فائدہ لیں. فائدہ کیسے لیں کہ آپ ہر گھر کو، ہر صارفین کو، انڈسٹری کو، کمرشل کو، ہر ایک کو آپ انہیں وہ دیں، سہولت دیں. سنگل ڈیٹ کے اوپر لانگ ٹرم پہ لون دیں تاکہ یہ بچت ہو سکے. آپ دیکھیں گے کتنے کا پروجیکٹ ہے. اور پھر سب سے بڑی کیا ہے، ایکویٹی کسٹمر صارفین نے دینی ہے، انسٹالمنٹ صارفین نے دینی ہے، مارک اپ صارفین نے دینا ہے. پر یہ جتنا بوجھ ہم پہ بنا ہوا ہے، اضافی بجلی کا بوجھ جو ہمارا امپورٹ بل کے اوپر شکل میں، ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. سب اپنا پیکنگ انڈسٹری کے بارے میں مجھے بتائیے گا، آیا یہ پیکنگ جو ہے، پیکنگ کا جو بزنس ہے یہ انڈسٹری میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دنیا میں امریکہ جو ہے نا، امریکہ اس کے اوپر پیکیجنگ سیکٹر جو ہے وہ 2nd نمبر پر ہے، انڈیا میں 5ویں نمبر پہ، اور پاکستان میں
یہ 5ویں نمبر سے بھی بڑا سیکٹر ہے اس ٹائم. پیکیجنگ انڈسٹری مدر آف دی انڈسٹری ہے. پیکیجنگ انڈسٹری امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا نام ہے. پیکیجنگ انڈسٹری کو ایکسپورٹ ہم پوٹینشیل ہے اس کے اندر. پیکیجنگ انڈسٹری فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں. دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بزنس کی گروتھ اگر آپ چیک کریں تو پیکیجنگ انڈسٹری 26% گروتھ کے ساتھ آئی ہے. جب کووڈ-19 تھا تو یہ ہمارے جتنی پیکیجنگ تھی اس پہ گروتھ آئی. اچھا اس انڈسٹری کے اندر پرابلم کیا ہے جو گورنمنٹ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی؟ اس کے اندر ہم پیکیجنگ ہے، فلیکسیبل ہے، پرنٹنگ ہے، پلاسٹک ہے، ٹن ہے، ووون ہے، جھوٹ ہے. تو ہم یہ کمبینیشن آف جو انڈسٹری ہے ہم اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں. یہ پاکستان کا 5واں سیکٹر ہے. امپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے، ٹیکس بوسٹر یہ سب سے زیادہ ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے ہم ایکسپورٹ پوٹینشیل سب سے بڑے ہمارے پاس یہ اس انڈسٹری میں کیپیسٹی موجود ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اور فیڈرل منسٹر صاحب سے ہم نے ان سے لیٹرز بھی لکھے ہیں اور میری 3 میٹنگز ہو بھی گئی ہیں فیڈرل منسٹر صاحب سے کامرس سے. ہم نے کہا کہ انہیں آپ انڈسٹری اسٹیٹس ڈکلیئر کریں تاکہ ہم گلوبلی کام کر سکیں. سب سے پہلے آپ کا جو پہچان ہے کہ آپ جس سیکٹر سے آتے ہیں کیا وہ انڈسٹری اسٹیٹس اس کو مل چکا ہے کہ نہیں مل چکا. تو میں نے کہا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو دور کریں اور انڈسٹری اسٹیٹس جب آپ ہمیں ڈکلیئر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ معاملات کیا چل رہے. ایک اور بات، ہمارے جو پیپر بورڈ انڈسٹری ہے اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ویسٹ ہے، ریسائیکل ویسٹ. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے اسینشل ڈکلیئر نہ کیا اور پیپر ملز والوں کو انہوں نے امپورٹ کے اندر ایل سی بر وقت نہ کھولی تو ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو آج کافی ہائی ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں یہ ہائی اپ ٹو اسکائی ہو جائے گا اور اس کا افیکٹ الٹرنیٹ ہماری بزنس کمیونٹی پر ہمارے تمام پروڈکٹس پر آئے گا کیونکہ پیکیجنگ میں ہر چیز ہے. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم کاسٹ آف جو ڈوئنگ آف بزنس ہے ہمارا جو ہائی سائڈ ہے ہمیں اس ٹائم کٹ کاسٹ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے شارٹ سولوشنس ہیں، کوئی اتنا بڑا سولوشن نہیں ہے. شارٹ سولوشن سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ وہ سولوشن جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اسینشل ڈکلیئر کریں اسے. اسی انڈسٹری کو جو 3-4 میگا واٹ، ایک 5 میگا واٹ، 6 میگا واٹ، 10 میگا واٹ کی کیپیسٹی پر پیپر مل چلتی ہے اس کو آپ سولر سسٹم پہ کریں. اچھا آج کل لیسکو نے 1 میگا واٹ کی پالیسی دی سولر، 5 میگا واٹ کی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس. تو گرین سلوگن کے ساتھ سسٹینیبلٹی کے لیے اور ہم اس بجلی کی جو مہنگی بجلی کو اگر ہم سولر سسٹم پہ کنورٹ کریں 30-40% بھی ہم سوئچ اوور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری بات فگر کہاں چل جاتی. جی تو ناظرین آپ نے خالد بٹ صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو میثاق جمہوریت کی نہیں میثاق معیشت کی ضرورت ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، سیاست میں برداشت کا عنصر لے کے آئیں. یہ جو ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا سب سے بڑا جو برا امپیکٹ ہے وہ ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے. معیشت اس سے گرو نہیں کرے گی بلکہ بیٹھے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز خان کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.